الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالی نے آج ہمیں پھر سے زندگی سے سلامتی کے ساتھ موقع دیا کہ ہم قرآن کو سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، قرآن پہ تدبر کر رہے ہیں اور اپنی زندگیوں کو قرآن کے مطابق ڈھالنے کی ایٹ لیسٹ کوشش کر رہے ہیں۔ ہم آج نیکسٹ سیشن آف سورۃ الاحزاب میں ہم انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے جہاں سے ہم نے پچھلے سیشن میں بریک کیا تھا۔ ہم اس وقت تیسرے رکوع پڑھ رہے ہیں اور تیسرے رکوع میں ہم نے جو پچھلی کنٹینیوشن تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوہ احزاب کے وقت میں منافقین، یہ دو گروپ تھے بیسکلی۔ ایک تو دو گروپ ایسے تھے کہ ایک لڑنے والے اور ایک یہ والے، ایک تو وہ تھے، ایک ود ان دا مسلمان دو گروپ کون سے تھے؟ منافقین اور سچے مسلمان۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پچھلے رکوع میں بتایا کہ انہوں نے کیا کیا، منافقین نے کیسے کیا، سچے لوگ آگے آ گئے۔ اس رکوع کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان دونوں کے رویے کیسے تھے۔ اب اس رکوع میں آ رہا ہے کہ ان دونوں کے دیکھنے کا ویژن ہوتا ہے نا، کبھی کبھی آپ کے دیکھنے کا انداز ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ ایک ہی چیز کو ایک بندہ ڈیفرنٹ طریقے سے دیکھ رہا ہے، اسی چیز کو دوسری طریقے سے دیکھ رہا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قرآن میں سورۃ البقرہ میں آئے کہ ہم قرآن کے ان الفاظوں سے، کچھ لوگ انہی الفاظوں سے بالکل سیدھا راستہ لے لیں گے اور کچھ لوگ انہی الفاظوں سے بالکل دوسرا راستہ لے لیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھایا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ سامنے فوجیں آ گئی ہیں اینڈ اٹس ویری کولڈ اور ہم تو اس میں ٹرینچ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت پرابلم ہے، اس چیز کو مسلمانوں نے، سچے مومنوں نے کیسے لیا؟ واو امیزنگ۔ انہوں نے امیزنگ کے طور پہ لیا کہ دیکھو ہم پہ تو مشکل پریشانی آ ہی نہیں تھی ابھی تک تو ہم صحیح وہ ایمان، یہ اب آیا ہے کہ اب ہمیں موقع ملے گا کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر اسلام کو آگے بڑھائیں۔ اب ان کا ویژن یہ تھا، وہ ایسے سوچے تھے۔ منافقین نے کیسے سوچا؟ منافقین نے سوچا لو بھائی مر گئے ہم تو، یہ تو ہمیں پھنسا دیا۔ تو یہی چیز ہوتی ہے کبھی کبھی پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی جو مائنڈ میں ہوتی ہے، وہ آپ کا ویژن ہوتا ہے کہ آپ اس چیز کو دیکھیں گے کیسے۔ کچھ لوگوں کے لیے نماز جو ہے وہ ایک بہت ہی زیادہ ایک پرابلمٹک اور ٹربل ہے کہ کیا یار پانچ دفعہ نماز پڑھنی، اٹھنی، رات میں بھی اٹھنی ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے 5 دفعہ موقع ملتا ہے بات کرنے کا، بات کرتے ہیں نا۔ کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ قرآن پڑھنا ایک بہت ہی ٹربل ہے، کون پڑھتا ہے کون نہیں پڑھتا۔ کچھ لوگ اس کو اس طرح دیکھیں گے کہ اللہ مجھ سے بات کرے گا قرآن میں۔ تو یہ ایک ہی چیز کے دو ویژنز ہوتے ہیں۔ اب آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سا ویژن لے رہے ہیں یا آپ کیسے بات کر رہے ہیں۔ تو یہی بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہی چیز ان کے جو مسلمان تھے، مومنین تھے، انہوں نے کہا کہ یہ تو بالکل بات سچی ہوگی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ابھی تو مشکلات تم پر آئی ہی نہیں ہیں، اور خاص طور پہ یہ کس سے کہا ہوگا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ خاص طور پر مسلمانوں کی کیٹیگری، جو مسلمان ہوتے جا رہے ہیں، خاص طور پر کیا لگتا ہے آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کن لوگوں سے، کس وقت کے لوگوں سے کہا ہوگا؟ مدینے کے لوگوں سے، کیونکہ مکے کے لوگوں نے تو پھر بھی بہت مشکلات دیکھی ہیں۔ مکے کے جو لوگ تھے بہت مشکلات، اپنا گھر اجڑتے ہوئے دیکھا، اپنا سب کچھ جاتے ہوئے دیکھا۔ پھر مدینے کے لوگوں نے ابھی اتنا نہیں دیکھا تھا، کیونکہ مدینے کے لوگوں پہ ابھی تک صرف ایک ہی ٹربل گزری تھی، وہ کیا تھی؟ اینڈ بدر اینڈ احد۔ بدر کو تو آپ چلیں جیتے ہوئے میں لے لیں، احد کو اگر آپ اس میں لے لیں، بدر تو جیت گئے تھے، احد کو آپ لے لیں تو ایک ہی ٹربل گزری تھی۔ تو انہوں نے ایسے دیکھا۔ اب اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں کہہ رہے ہیں اس واقعے نے ان کے ایمان اور ان کی سپردگی کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ ایمان لانے والوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو سچا کر دکھایا۔ ان میں سے کوئی اپنی نظر پوری کر چکا اور کوئی وقت آنے کا منتظر ہے۔ اس کی ڈیٹیلنگ پڑھ لیتے ہیں۔ جیسے اوپر ہم نے پڑھا تھا، یعنی اس سیلاب کو دیکھ کر ان کے ایمان متزلزل ہونے کے بجائے اور زیادہ بڑھ گئے، اور اللہ کی فرما برداری سے بھاگ نکلنے کے بجائے اور زیادہ یقین و اطمینان کے ساتھ اپنا سب کچھ اس کے حوالے کر دینے پر آمادہ ہو گئے۔ اس مقام پر یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ ایمان و تسلیم دراصل نفس کی ایک ایسی کیفیت ہے جو دین کے ہر حکم اور مطالبے پر ایمان میں پڑ جاتی ہے، امتحان میں پڑ جاتی ہے۔ دنیا کی زندگی میں ہر قدم قدم پر آدمی کے سامنے وہ مواقع آتے ہیں جہاں دین تو کسی چیز کا حکم دیتا ہے یا کسی چیز سے منع کرتا ہے، یا جان اور مال اور وقت اور محنت اور خواہشات نفس کی قربانیوں کا مطالبہ کرتا ہے۔ ایسے ہر موقع پر جو شخص اطاعت سے انحراف کرے گا، اس کے ایمان و تسلیم میں کمی واقع ہوگی، اور جو شخص بھی حکم کے آگے سر جھکا دے گا، اس کے ایمان و تسلیم میں اضافہ ہوگا۔ اگرچہ ابتداً آدمی صرف کلمہ اسلام کو قبول لینے سے مومن و مسلم ہو جاتا ہے، لیکن یہ کوئی ساکن و جامد حالت نہیں ہے جو بس ایک ہی مقام پر ٹھہری رہتی ہو، بلکہ اس میں تنزل اور ارتقاء دونوں کے امکانات ہیں۔
خلوص اور اطاعت میں کمی اس کے تنزل کی موجب ہوتی ہے، یہاں تک کہ ایک شخص پیچھے ہٹتے ہٹتے ایمان کی اس آخری حد تک پہنچ جاتا ہے جہاں اسے یکسر منہ بھی تجاوز کر جائے تو مومن کے بجائے منافق ہو جائے۔ اس کے برعکس خلوص جتنا زیادہ ہو، اطاعت جتنی مکمل ہو اور دین حق کی سربلندی کے لیے لگن اور دن جتنی بڑھتی چلی جائے، ایمان اسی نسبت سے بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ آدمی صدیقیت کے مقام تک پہنچ جاتا ہے۔ لیکن یہ کمی و بیشی جو کچھ بھی اخلاقی مراتب میں ہے، جس کا حساب اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں لگا سکتا، بندوں کے لیے ایمان بس ایک ہی اقرار تصدیق ہے جس سے ہر مسلمان داخل اسلام ہوتا ہے، اور جب تک اس پر قائم رہے مسلمان مانا جاتا ہے۔ اس کے متعلق ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ آدھا مسلمان ہے یا پاؤ مسلمان یا 2 گنا مسلمان اور یہ 3 گنا۔ اس طرح قانونی حقوق میں سب مسلمان یکساں ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی کو ہم زیادہ مومن کہیں اور اس کے حقوق زیادہ ہوں، اور کسی کو کم مومن قرار دیں اور اس کے حقوق کم ہوں۔ ان اعتبارات سے ایمان کی کمی و بیشی کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، اور دراصل اسی معنی میں امام ابو حنیفہ نے فرمایا ہے کہ ایمان کم و بیش نہیں ہوتا، مطلب ایمان بڑھتا زیادہ نہیں ہے۔ اچھا، اس کو ہم نے پچھلی کلاس میں بھی ہم نے ڈیٹیل سے اس پر ڈسکس کیا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تمام مسلمان جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے، ان کا ایمان اور زیادہ پختہ ہوتا جا رہا تھا۔ جتنی بھی مشکلات آ رہی تھیں اس سے وہ بھاگ نہیں رہے تھے، بلکہ اور زیادہ ایمان پختہ ہوتا چلا جاتا تھا۔ کسی کے گھر میں کوئی ڈیتھ ہو جائے، کسی کے گھر میں کوئی شہید ہو جائے تو وہ اور زیادہ آگے بڑھ جاتا تھا کہ اس کو اور یقین ہو جاتا تھا۔ اب جیسے آج کے دور میں اگر کسی کو پتا ہو، ویسے پتہ نہیں آپ کو پتا ہے کہ نہیں پتا، یہ حدیث آف کورس پتا ہوگی، وہ فیمس حدیث ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی پر بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ تو کیا کرتا ہے؟ یہ حدیث پوری کریں، پتہ ہے یہ حدیث؟ مشکلات میں، ہاں، اس پہ مشکلات، اس کی تکلیف، اس کی بیماری، پریشانی میں اضافہ کر دیتا ہے۔ اور اسی کی سملر حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی پر بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو دین کی فکر دے دیتا ہے۔ اب ہماری زندگی میں کوئی پریشانی آ گئی، کوئی پرابلم آ گئی، اب پھر وہی 2 ویژن آ گئے۔ اب ایک ویژن والا تو یہ کہے گا کہ واٹ از گوئنگ آن، میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، وائی می، وائی دس از ہیپننگ ود می، اور میں نے تو کچھ نہیں کیا، آئی ایم اے نارمل پرسن، میں تو کچھ بھی نہیں کرتا۔ ایک یہ لے گا، ایک یہ کہے گا الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے میرا کوئی امتحان لے رہا ہو۔ پازیٹیو آدمی سوچے گا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ میرا کوئی امتحان لے رہا ہو، اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ مجھ پہ بھلائی کا ارادہ کرنا چاہتا ہے۔ او، اس کا مطلب یہاں سے مجھے ٹربل ملی ہے، یہاں سے تھوڑی سی مجھے پریشانی ملی ہے، تو اس کا مطلب کہ اکارڈنگ ٹو دا حدیث اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی بیٹر پلان سوچا ہے۔ اچھا، کبھی آپ لوگوں نے نوٹ کیا، ویسے کبھی آپ لوگوں سے اگر میں ڈسکس کروں، آپ نے کبھی ایسا نوٹ کیا کہ آپ کی ایک پلاننگ ہو، وہ نہ ہوئی ہو، اور پھر وہ کام ہو گیا ہو اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کے حساب سے، اور آپ نے کہا یار امیزنگ، ایسا ہوا کبھی؟ Because they say, isn't it, they plot and plan, but Allah is the best of planners. Allah is the best planner. So have you ever experienced this or not? بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ ہو جائے، یہ ہو جائے اور یہی ہو جائے، نہیں ہوتا۔ جب وہ کام کسی دوسرے طریقے سے، تو آپ کہتے ہیں یار امیزنگ، یہ تو ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنے اچھے طریقے سے ہوگا۔ تو وہ اکثر لوگ نا جا کے، وہ پرانے زمانے میں نا کہتے تھے کہ وہ جو ہم کعبے میں جا کے پتہ نہیں کیا کیا دعائیں مانگتے ہیں، یہ کرتے ہیں، غلاف کعبہ پکڑ کے یہ دعا کی، وہ دعا کی، اور پھر وہ تو قبول ہی نہیں ہوئی۔ پھر جب وہ دعا کسی اور میں قبول ہوتی ہے، کہتے ہیں یار غلاف کعبہ کی دعا بھی کبھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا، وہ اس وجہ سے کہ بیٹا رک جاؤ، ہولڈ آن، جو تم مانگ رہے ہو نا وہ تمہارے لیے ابھی بہتر نہیں ہے، وہ جو تم مانگ رہے ہو وہ تمہارے لیے بیسٹ نہیں ہے، I will give you better than this۔ تو اللہ is a best planner، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بتا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایمان لانے والے لوگوں میں ایسے موجود ہیں جو اللہ کے وعدے کو سچا دکھایا، اور ان میں سے کوئی اپنی نظر پوری کر چکا ہے، کوئی وقت آنے کا منتظر ہے، یعنی کوئی اللہ کی راہ میں جان دے چکا ہے، اور کوئی اس کے لیے تیار ہے کہ وقت آئے تو اس کے دین کی خاطر اپنے خون کا نذرانہ پیش کرے۔ اب اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں جو لوگ تھے، جو 7 لوگ تھے، وہ عجیب ہی تھے بالکل۔ وہ عجیب یہ تھے کہ وہ کہتے تھے کہ یا رسول اللہ مجھے آگے بھیجیں۔ ابھی جو آگے بھیجنے کی بات ہو رہی تھی، کہاں بھیجنے کی بات ہو رہی تھی؟ جہاد میں، جہاں پہ کیا ہے سامنے؟ ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو موت ہے نا، ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو آگے شہادت ہے۔ اور یہ کیسے لوگ تھے؟ یہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ، جیسے ہم کہہ رہے ہیں وائی می، وہاں کہتے تھے فرسٹ می، پلیز پک می، پک می نہیں کہتے، بچے نہیں کہتے پک می پک می، تو وہاں پہ یہ ہوتا تھا کہ پک می، ادھر دوسرا بندہ کہہ رہا ہوتا تھا، جو اسی وقت منافقین کہتے تھے وائی می۔ تو وائی می اور پک می والے لوگ ایک ساتھ ہی موجود تھے۔ اب ان کو انتظار کیا ہوتا تھا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ان میں سے کچھ لوگ تو نذرانہ دے چکے ہیں۔ یہ نذرانہ کس چیز کا ہوگا؟
جان کا مال کا نذرانہ، مال کا بھی ہو سکتا ہے، جان کا نذرانہ، مال کا بھی نذرانہ ہو سکتا ہے. بہت ساری دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اپنے گھر سے کوئی شہید ہو جاتا ہے، گھر بار کو چھوڑ دیا، باپ بیٹے گئے، بیٹا مر گیا یا باپ مر گیا، تو ایک نذرانہ آپ کی طرف سے پیش ہوا نا، تو اس میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو نذرانہ پیش کر چکے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ منتظر ہیں کہ اب نیکسٹ ہماری باری کب آئے گی. اچھا پتہ نہیں آپ لوگوں نے کبھی پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا، کچھ جو لوگ غازی کس کو کہتے ہیں، جنگ سے واپس آئی، جو جنگ سے، وہ کبھی کبھی نا وہ بڑے اداس ہوتے تھے. کیوں؟ ہماری شہادت شہادت نہیں ہوئی. جب غیر مسلم کو یہ پتہ چلا نا، جب ان کو آہستہ آہستہ پتہ چلا نا کہ یہ دے آر ناٹ اے نارمل پیپل، یہ تو مرنے آ رہے ہیں، یہ آ رہے ہیں شہادت کے لیے، اور ہم جا رہے ہیں کہ ہمیں زیادہ نہ لگ جائے، بس ہم ان کو مار دیں، تو یہ ان سے ہم نہیں جی سکتے. جب ان کو یہ احساس ہو نا کہ یہ تو لوگ بہت ہی ڈفرینٹ کوئی اسپیچز ہیں، یہ تو آتے ہی مرنے کے لیے ہیں، مطلب ان کی یہ کہ وہ 50 کو ماریں گے اور اگر ہم مر بھی جائیں تو خیر ہے. تو یہ بڑی ہی ڈینجرس بات تھی، اور یہی وہ جذبہ تھا جس سے ہم تک دین پہنچا. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں کی. یہ سب کچھ اس لیے ہوا تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کی جزا دے، اور منافقوں کو چاہے تو سزا دے، چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے. بے شک اللہ غفور الرحیم ہے. اب یہاں سے دوسرا بات ہو رہی ہے، اللہ نے کفار کا منہ پھیر دیا، کوئی فائدہ حاصل کیے بغیر اپنے دل کی جنن لیے یوں ہی پلٹ گئے، اور مومنین کی طرف سے اللہ ہی لڑنے کے لیے کافی ہو گیا. اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے. پھر اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے ہمنا آوروں کا ساتھ دیا تھا، اللہ نے ان کی گڑھیوں سے انہیں اتار لایا، اور ان کے دلوں میں اس نے ایسا روب ڈال دیا کہ آج میں ان میں سے ایک گروہ کو تم قتل کر رہے ہو اور دوسرے گروہ کو قید کر رہے ہو. اس نے تم کو ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے اموال کا وارث بنا دیا، اور وہ علاقہ تمہیں دیا جسے تم نے کبھی پامال نہ کیا تھا. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اچھا یہاں پہ اللہ تعالیٰ اب یہاں پہ کس کی بات ہو رہی ہے، بڑا یہ رکوع فنش ہو رہا ہے، اور یہ اب دو گروپوں کی بات ہو رہی ہے. دو گروپ کون سے ہیں یہ؟ ایک تو جو سچائی جو دیکھ لی نہیں، اب یہاں سے اللہ نے کفار کا، وہ جو تھے کفار آئے ہوئے تھے، جو جنگ کے لیے آئے ہوئے تھے، وہ ظاہر سی بات ہے منہ کی کھا کے کیا کہتے ہیں، منہ کی کھانا واپس چلے گئے وہ، پھر گیا ان کا. ہاں، اور مومنین کے لیے ظاہر سی بات ہے بغیر کسی لڑائی کے، بغیر کسی اس کے فتح حاصل ہوئی مسلمانوں کو. ہاں. یہ اس کی اچھا یہ میں نے کہا دو گروپوں کی بات ہو رہی ہے. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ کفار کا منہ پھیر دیا کیونکہ وہ آئے تھے لڑنے کے لیے اتنی بڑی پلاننگ کے ساتھ، اتنی بڑی کہ مہینوں کی پلاننگ تھی. احد کے بعد سے پلاننگ چل رہی تھی نا، یہ احد میں ہرانے کے بعد سے پلاننگ چل رہی تھی کہ یہ تو اب مسلمان جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ ڈاؤن ہیں اس وقت، اور ہم ہرا بھی چکے ہیں ان کو، اور ہم بہت بڑے بڑے ناموں کو مار چکے ہیں، جن میں سے ایک نام حمزہ کو مار چکے ہیں. بہت بڑے بڑے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید کر چکے ہیں. بہت اچھی مورل ڈیمیج اور اچھی طریقے سے ہم نے ڈیمیج کیا ہوا ہے. اس وقت انہوں نے پھر پلاننگ کی اور پورے عرب کو لے کے 10,000 کی فوج لے کے آ گئے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ زبردست قوت والا ہے. اور مومنین کی طرف سے کون لڑا؟ مومنین کی طرف سے کون لڑا؟ فزیکل جنگ تو نہیں لڑی. مومنین کی طرف سے کون لڑا؟ اور حارث بھائی اللہ ہی لڑنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے کہا مومنین کی طرف سے اللہ ہی لڑنے کے لیے کافی ہے. کیسے؟ کیا کیا چیزیں ہوئیں؟ آندھی، ان میں وہ اضطراب، کافی بھائی بولیں گے نا، جو اضطراب پھیل گیا ان میں. اضطراب از اے رائٹ ورڈ. ہاں وہ جو ہوئی تھی وہ کس سے، جو کون تھے وہ صحابی جن کا میں اکثر نام یاد کراتا رہتا ہوں آپ لوگوں کو، جن کا میں اکثر آپ کو نام یاد کراتا رہتا ہوں. ایک اس کی ایک کنیت ہے اور ایک نام، کیا اس دن تو یاد کرایا یار. کاشی بھائی کو تو پتا ہوگا، کاشی بھائی کو تو رٹے ہوئے ہیں سارے نام. کوئی بتائے تو یاد آ جائے گا. میں اسے خاص طور پہ یاد کیا تھا، میں نے چیلنج دیا انہوں نے، کہتے میں پوچھوں گا کبھی. نہیں اس دن میں نے بتا تو دیا تھا، بتا دیں، لیکن پھر آپ نے کہا تھا پوچھوں گا تو. اچھا پوچھیں گے، چلے اتنی دیر میں اگر آ جائے ذہن میں، ٹھیک ہے. اچھا یہاں پہ بات ہو رہی ہے پہلے تو ان لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے، اچھا اللہ تعالیٰ نے لڑائی کیسے کی؟ ان کا آندھی بھیج کر، پریشانی بھیج کر. حضرت کون سے آپ لوگ نام بتا دیے، میں نے سن رہا تھا کیا؟ نعیم بن مسعود نے جا کے وہاں پہ بات کی، بٹرے ہو، ان کے ساتھ بھی بٹرے ہو گیا. ان کے ساتھ کس نے بٹرے کیا؟ ان کے ساتھ کس نے بٹرے کیا؟ ہمارے ساتھ تو کر لیا، ہمارے ساتھ تو بنو قریظہ نے کر لیا نا. نہیں
اسے معلوم نہیں. ہاں وہ تو ہم نے ان کے ساتھ کس نے بٹرے کیا؟ نوئنگ نہیں کیا نا. نہیں. پہلے ان کو ظاہر میں آپ کے ساتھی ہوں. ان کے ساتھ غداری کس نے کی؟ بہت آسان سوال ہے یار, اتنا سوچ رہے. ان کے ساتھ بھی بنو قریظہ نے کی, ہمارے ساتھ بھی کی. پہلے ہمارے ساتھ کی, نعیم بن مسعود نے جا کے یہ چینج کر دیا, اب ان کو لگا کہ ان کے ساتھ ہو گئی, تو بنو قریظہ ڈبل جگہ سے پھنس گئے. اگر بنو قریظہ آگے آ رہا ہے, بنو قریظہ اگر بچ بھی جاتے نا یہاں سے, تو بنو قریظہ کو پھر وہ بھی نہیں چھوڑتے, کیونکہ ان کے ساتھ بھی تو کر دی نا یہ. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو وہ لوگ اپنے دل میں جلن لیے پلٹ گئے, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ آندھی آ گئی اور سردی بہت زیادہ ہے, ٹو مچ سردی ہے, اور ٹرینچ میں بیٹھنا اور خندق میں بیٹھنا بڑا مشکل ہے. تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ تو چلے گئے, اور اللہ تعالیٰ بڑی زبردست قوت والا ہے. پھر اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے حملہ آوروں کا ساتھ دیا تھا, یہ کون لوگ ہیں؟ پھر اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے حملہ آوروں کا ساتھ دیا تھا, یہ کون لوگ ہیں؟ کون سے یہودی؟ بنو قریظہ. ٹھیک ہے, میں ایسے ہی پوچھ رہا ہوں, سمپل سا آنسر ہے. اب آ جائیں بنو قریظہ کی بات پہ. اب بنو قریظہ کے ساتھ کیا ہوا؟ اللہ ان کی گھڑیوں سے انہیں اتار لایا, اور ان کے دلوں میں ایسا رعب ڈال دیا کہ آج ان میں سے ایک گروہ کو تم قتل کر رہے ہو اور دوسرے گروہ کو قید کر رہے ہو. ایسے تم کو ان کی زمین میں ان کے گھر اور ان کے اموال کا وارث بنا دیا, اور وہ علاقہ تمہیں دے دیا جسے تم نے کبھی پامال نہ کیا تھا. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اب یہ اسٹوری آپ کو پتا ہے کیا ہوئی تھی؟ کسی کو آئیڈیا ہے اس اسٹوری کا کیا ہوا تھا؟ جی, جب انہوں نے غداری کی تھی تو اسی حوالے سے نا, جب ان کو مردوں کو ان کے اتار کے قتل کر دیا جائے گا, اور مردوں کو قتل کیا گیا تھا, عورتوں اور بچوں کا جو سامان تھا وہ اس پہ قبضہ کر لیا گیا. ہاں. اب ہوا یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں وہاں سے پلٹے. یہ پھر یاد ہے کاش میں پورا قصہ بتائیں. ان میں سے ایک صحابی تھے جو ان کے رشتہ داروں میں سے تھے, نام میرے ذہن سے نام نہیں یاد ہے, تو انہوں نے جو یہودی سے مسلمان ہوئے تھے, انہیں جو قدم وغیرہ ہوا یہ کہ ان لوگوں نے کہا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو میں چھوڑیں گے. اچھا تھوڑا سا پیچھے لے کے جائیں. جب وہاں سے ہٹ رہے ہیں تو کیا ہوا؟ اب وہ لوگ چلے گئے واپس, اب یہ لوگ بھی سامان پیک کر کے واپس آ رہے ہیں, مسلمان بھی مدینے میں, تو وہاں سے کیا ہوا؟ میں نبی کے وسلم نے کہا کہ بھائی اچھا ابھی لوگوں نے سانس لیا تھا تو اوپر سے وہی آ گئی, یہ کیا ہو رہا ہے, رکو ذرا. تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ جاؤ ابھی ان سے بندوبست کرو ان کا جا کے. پھر انہوں نے فوری طور پر صحابہ کہا کہ نہیں ابھی سامان نہ اتارو, چلو ہم نے آگے جانا. تو پھر اسی وقت پھر وہ آگے چل پڑے. پھر اسی وقت آگے چل پڑے. شاید ایک گروپ شاید پہلے گیا تھا تو ان کو کہا تھا اثر وہاں جا کے پڑھنا, اسی سے ریلیٹ ہے, ویسے آپ کو یاد ہو شاید. پھر بعد میں شاید نبی کے وسلم بعد میں چلے گئے. اس وقت پھر شاید ایک دو دن گزر گئے ہوں گے. پھر نبی کے وسلم وہاں پہ پہنچے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب تمہارا بندوبست ہوگا, تو خود ہی بتاؤ کہ تمہارا منصف کون ہے, تمہارا جج کون بنے. نہیں, یہ انہوں نے کہا, انہوں نے کہا. اب بالکل کاشف بھائی نے کتنے زبردست الیبریٹ کر دیا کہ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ لوگ تو چلے گئے, بہت بڑی فتح ہو گئی, دا بگیسٹ ایور جو فتح ہوئی ہمیں وہ یہ والی ہوئی نا کہ 10,000 کو وہ کر دیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب وہی آ گئی ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پہلے بیٹھنا نہیں, سب سے پہلے ان سے حساب لینا, ورنہ نارمل کیا تھا کہ جا کے جنگ ختم ہو گئی. اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابھی کوئی اپنی ہتھیار نہ زرہ نہ اتارے کوئی اپنی, ابھی کوئی نہیں بیٹھے گا, ہم یہی سیدھے جائیں گے. پہلے ایک ٹکڑی ایک گروہ جائے گا پہلے, اور ان کو بتائے گا کہ نبی پیچھے سے آ رہے ہیں, تاکہ ان کو تنبیہ کر دو. اور یہ پورا لشکر, جبکہ ان کو ختم کرنے کے لیے اگر چلے مارنا بھی ہوتا نا, ان کو ختم کرنے کے لیے بمشکل 300 400 500 افراد بھی کافی تھے, 100 افراد بھی کافی تھے. چھوٹا مطلب قلعہ ہے, اس کے لوگوں میں اتنا وہ نہیں تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پوری فورس جائے گی, پوری فورس مطلب 1000 پوری جو 1000-3000 لوگ پورے گئے وہاں پہ. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو چھوڑنا نہیں ہے, کیونکہ اگر آج ان کو ہم نے چھوڑ دیا دوبارہ تو یہ وہی کریں گے جو بنو غطفان والوں نے کیا, جو ان کے ساتھ باقی جو لوگ تھے, جو باقی قبیلوں جن کو چھوڑ دیا تھا پہلے بھی, وہ بھی جا کے مل گئے تھے. اگر ان کو چھوڑ دیا تو یہ بھی یہی کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ افسوس اس بات پہ تھا کہ ہم نے ان پہ ایک تو یقین کیا, ٹھیک ہے, دوسرا ہمارے مال, ہماری اولاد, ہمارے بچے, ساری چیزیں ان کے پاس موجود تھیں, اور پھر بھی انہوں نے بیٹرے کیا. پھر ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو گھڑیوں سے انہوں اتار لایا. پھر جو ان لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ہم تو پھنس گئے, وہ لوگ جو جن کے ساتھ ہم نے کیا تھا وہ لوگ بھاگ گئے, اب مسلمان تو ہمیں نہیں چھوڑیں گے. تو انہوں نے کہا کہ
ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم محمد سے اپنا انصاف نہیں کروائیں گے، کیونکہ محمد سے کروایا تو ہمیں ہوگا شاید. محمد ہمیں چھوڑیں گے نہیں. انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے اندر کے ایک صحابی، میں ان کا نام بول رہا ہوں، کہ وہ کریں گے، وہ ہمارے اندر کے ہی ساتھی ہیں، وہ ہمارا انصاف کریں گے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، مطلب جو کرنا ہے تمہیں کر لو. اب ان کی بیوقوفی تھی، انہوں نے کیا انصاف کیا، انہوں نے کہا کہ تم لوگوں نے کیونکہ بٹرے کیا ہے تو ہم تمہارے سارے مردوں کو قتل کر دیں گے، سارے مردوں کو. وہ تو پریشان ہو گئے کہ یہ تو بہت بڑا ہے، یہ تو اس سے زیادہ تو کچھ سخت نہیں ہو سکتا تھا. تو حضور پاک صحابی کہتے ہیں کہ یہ لوگ بیوقوف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کرا لیتے نا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتا ہے کچھ لینینسی کر دیتے، کچھ تھوڑا بہت کچھ ڈسکاؤنٹ کر دیتے. ہوا یہ کہ پھر ان کے تمام مردوں کو، بچوں اور عورتوں کو چھوڑ کے ان کے تمام مردوں کو قتل کر دیے. دکھنے میں یہ بڑا کرول ایکٹ لگ رہا ہے نا، لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا؟ کیوں کیا ایسا؟ اب آپ ان باتوں کو ریپیٹ نہیں کرے گا کہ وہ اگر چھوڑ دیتے تو کیا پیچھے اور کیا سائنس ہو سکتی ہے اس پہ، اور کیا ہو سکتا ہے؟ آنے والی جو غداری کرتے یا پکڑ لیتے، کرتے تو ان کو بھی ان کے لیے قیدی بنا لیتے. اتنا سخت سبق تھا تو یعنی کہ I think Islamic State کو establish کرنے کی that was a very clear cut message for the rest of the people around. ایک میسج تھا کہ that's the we don't تو پکڑ کے ایگزامپل نہیں ہوتی. پورا گروپ کو دیتے ہیں نا ایک ساتھ ہی. آپ کو اگر پکڑ لیں اور قتل کر دیں، دو چیزیں بہت کیونکہ ڈر جائیں گے basically. جو باقی لوگ جو باقی جو مل کے ادھر سے آئے ہوئے اتفاق سے واپس چلے گئے، ان کو بھی میسج ملے. But that was a big message basically. پہلے عرب کو میسج مل گیا نا کہ بیسیکلی اگر آپ پنگا لیا اور اگر نہیں کر پائے تو مارے جائیں گے، یہ چھوڑیں اور گے. دوسرا یہ کہ خالی اب کہانی یہاں پہ ڈیفینس کی نہیں رہے گی کہ ہم ڈیفینس کر رہے ہیں تمہارے اٹیک ہم کر کے وہ بیٹھ کے آپ سے اب آگے وی آر سیٹنگ. اس کے بارے میں مطلب یہ نہیں کہ اب تم آئے تھے کفار مکہ آئے تھے لڑ اڑ کے جیت بھی گئے، اب آرام سے اگر ریلیکس کرتے نہیں، وہ ڈیفینس سے اب اسٹیج آگے چلے گئی. اب مور لائک اسٹیبلشنگ the ریاست کنٹرول اب کے لیے اب ہم آ رہے ہیں یہاں پہ. So it was more like established Islamic State this way I would say. ٹھیک ہے. اور اسی پہ ہم نے پھر جب ہم اسٹارٹنگ میں پڑھ رہے تھے، وہ میں اسٹارٹنگ کا پورشن اگر لگاؤں تو آپ کو یاد آ جائے گا. ہم نے اچھا اس کو ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں، بہت مزہ آئے گا، یہ رکوع بھی ختم ہو جائے گا. اب خندق سے پڑھ کے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچے تو ظہر کے وقت جبریل نے آ کے حکم سنایا کہ ابھی ہتھیار نہ کھولے جائیں، بنو قریظہ کا معاملہ باقی ہے، ان سے بھی اسی وقت نمٹ لینا چاہیے. یہ ان کے پاس وحی آئی جو کاشف بھائی جیسے بتا رہے تھے. یہ حکم پاتے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اعلان فرمایا کہ جو کوئی سمع و طاعت پر قائم ہو وہ عصر کی نماز اس وقت تک نہ پڑھے جب تک دریائے بنو قریظہ پر نہ پہنچ جائے. اور اس سے ایک وہ مسئلہ بھی آتا ہے، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نماز نہیں پڑھنا جب تک نہیں پڑھنا. یہ پتہ ہے واقعہ کیا ہے کاشف بھائی بتائیں؟ یہ تھا کہ نہیں اس سے کیا نکلتا ہے؟ وہ یہی نکلتا ہے کہ جہاں پہ اجتہاد کیا جائے تو غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے. ہاں تو ان میں سے کچھ لوگوں نے نماز پڑھ لی تھی اور کچھ لوگوں نے وہاں جا کے پڑھی کیونکہ نماز نکل رہی تھی، نماز قضا ہو رہی تھی. تو اس لیے کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم جب تک نہ پہنچ جائے تب تک نہیں پڑھنے والا حکمن لیا، اور کچھ انہوں نے کہا کہ اس لیے نہیں پڑھنا کہ جب تک ٹائم جلدی کرو. تو انہوں نے الفاظ کو لیا، کچھ نے اس کے مطلب کو لیا. اس اعلان کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو ایک دستے کے ساتھ پہلے مقدمۃ الحج کے طور پر بنو قریظہ کی طرف روانہ کر دیا. وہ جب وہاں پہنچے تو یہودیوں نے کوٹھوں پر چڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر گالیوں کی بوچھار شروع کر دی. وہ پریشان تھے یہودی، لیکن یہ بدزبانی ان کو اس جرم عظیم کی خمیازے سے کیسے بچا سکتی تھی کہ انہوں نے عین لڑائی کے وقت معاہدہ توڑ ڈالا اور حملہ آوروں سے مل کر مدینے کی پوری آبادی کو ہلاکت کے خطرے میں مبتلا کر دیا. حضرت علی کو دستے کے دیکھ کر وہ سمجھے تھے کہ یہ محض دھمکانے آئے ہیں، مطلب کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے کہ بھائی تم لوگوں نے غلط کیا، سمجھ جاؤ. لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں پورا اسلامی لشکر وہاں پہنچ گیا اور ان کی بستی کا محاصرہ کر لیا گیا تو ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے. محاصرے کی شدت کو وہ 2-3 ہفتوں سے زیادہ برداشت نہ کر سکے اور آخرکار انہوں نے اس شرط پر اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا کہ وہ قبیلہ اوس کے سردار، یہ نام قبیلہ اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں جو بھی فیصلہ کریں گے اسے اس فریقین مان لیں گے. اب یہ نام یاد رکھیے گا، حضرت سعد بن، یہ بنو قریظہ کا کس نے فیصلہ کیا؟ بنو قریظہ کا فیصلہ کس نے کیا؟ حضرت سعد بن معاذ. میں بھی یاد کروں گا، میری بھی ذہن سے نکل جاتا ہے یہ.
تو قبیلہ اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ نے فیصلہ کیا. انہوں نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں جو بھی فیصلہ کر دیں گے اسے فریقین مان لیں گے. انہوں نے حضرت سعد کو اس امید پر حکم بنایا تھا کہ زمانہ جاہلیت میں اوس اور بنو قریظہ کے درمیان جو حلیفانہ تعلقات مدتوں سے چلے آ رہے تھے وہ ان کا کچھ لحاظ کر لیں گے, حضرت سعد کچھ لحاظ کر لیں گے اور انہیں بھی اسی طرح مدینے سے نکل جانے دیں گے جس طرح پہلے ہی بنو قیقہ اور بنو نصیر کو نکل جانے دیا تھا. خود قبیلہ اوس کے لوگ بھی حضرت سعد سے تقاضا کر رہے تھے کہ اپنے حلیفوں کے ساتھ نرمی برتیں. اب سب حضرت سعد سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ بھائی جیسے آپ نے پہلے بنو نصیر کو بھی آپ نے نکلنے دیا تھا نا, بٹرے کرنے پہ کہا تھا دفع ہو جاؤ یہاں سے, علاقوں سے نکال دیا تھا, تو انہوں نے کہا یہ ہمارے ساتھ کیا کریں گے, بہت سے بہت ہمیں نکال دیں گے. تو 2-3 ہفتے کے محاصرے کے بعد انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر آپ پیک اپ کرتے ہیں, یہ لوگ تو ہمیں نکال دیں گے, اور ساتھ جو ہے وہ یہی کریں گے. اچھا جی, اس کے بعد لیکن حضرت, اچھا باقی لوگ بھی حضرت سعد سے کہہ رہے تھے کہ ذرا سا ہلکا ہاتھ رکھنا ہے, اچھا ورڈ ہے ہلکا ہاتھ رکھنا, لیکن حضرت سعد بھی ابھی دیکھ چکے تھے کہ پہلے جن 2 یہودی قبیلوں کو مدینے سے نکل جانے کا موقع دیا تھا وہ کس طرح ساری گرد و پیش کے قبائل کو بھڑکا کر مدینے پر 10-12 ہزار کا لشکر چڑھا لائے تھے. اور یہ معاملہ بھی ان کے سامنے تھا کہ اس آخری یہودی قبیلے نے عین بیرونی حملے کے موقع پر بد عہدی کر کے اہل مدینہ کو تباہ کر دینے کا سامان کیا تھا. اسی انہوں نے فیصلہ دیا کہ بنو قریظہ کے تمام مرد قتل کر دیے جائیں, عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا جائے. اب وہ جو آیت میں لکھا ہے نا کہ ایک گروہ کو تم مار رہے ہو اور ایک گروہ کو تم قید بنا رہے ہو, قید کر رہے ہو, تو وہ عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیے جائے اور ان کی تمام املاک مسلمانوں میں تقسیم کر دی جائیں. اس فیصلے پر عمل کیا گیا اور جب بنو قریظہ کی گڑھیوں میں مسلمان داخل ہوئے تو انہیں پتہ چل گیا کہ جنگ احزاب میں حصہ لینے کے لیے ان غداروں نے 1500 تلواریں, جب وہ اندر گئے نا تو ابھی وہ اندر کیا ریڈی تھا, 1500 تلواریں, 300 زریں, 2000 نیزے اور 1500 ڈھالیں فراہم کی تھیں. اگر اللہ کی تائید مسلمانوں کے شامل حال نہ ہوتی تو یہ سارا جنگی سامان عین وقت پر مدینے پر عقب سے پیچھے سے حملہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا, جبکہ مشرکین یکبارگی خندق پار کر کے ٹوٹ پڑنے کی تیاریاں کر رہے تھے. اس انکشاف کے بعد تو اس امر میں شک کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہ رہی کہ حضرت سعد نے ان لوگوں کے معاملات میں جو فیصلہ دیا وہ بالکل حق تھا. تو یہ دکھنے میں بڑا ایک ڈینجر فیصلہ تھا, دکھنے میں بڑا ویسا کرول فیصلہ تھا, لیکن یہ اس کے پیچھے حکمت بہت ساری تھی کہ پہلے بنو عقیق اور بنو نصیر جو دونوں کے قبیلوں نے پہلے بھی بٹرے کر چکے ہیں, تو اس لیے اگر ان کو بھی چھوڑ دیا تو یہ بھی پھر آگے چل کے بٹرے کریں گے. تو اس وجہ سے ان کو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ پہلے ان کا معاملہ نمٹاؤ, اور یہ حکم بھی اس لیے آیا تھا کہ پہلے اگر بنو قریظہ کا معاملہ نہیں نمٹایا تو وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ ان کے بچے اور مال اور ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں, تو اس لیے ہمارے پریشر میں. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا لیڈر پھر بھی کوئی نہیں گزرا نا, تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت جا کے فیصلہ کیا. حضرت سعد بن, اچھا ایک لیڈر کا یہ بھی کوالٹی دیکھیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلہ کرنا چاہیے تھا. زیادہ غصہ اس وقت کس کو تھا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا. تو آف کورس لیڈر کہتا کہ نہیں تم لوگ لینینسی, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچ سکتے تھے کہ تم لوگ لینینسی کر دو گے, لیکن نہیں میں نہیں چھوڑوں گا. لیکن حضور پاک انہوں نے جو کہا کہ جی حضرت سعد جو ہے نا, سعد بن معاذ جو ہے وہ ہمارا فیصلہ کریں گے, تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اوکے لیٹس ڈو اٹ. جبکہ اتنے مشکل وقت میں بھی ایک لیڈر کہہ سکتا تھا کہ نو آئی ایم گونا ڈو اٹ, میں کروں گا, میں ڈیسائیڈ کروں گا, یہ اپنے کسی وزیر. اچھا اس کے پیچھے دیکھیں, اس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑے بڑے نام گنوائے گا, کون کون تھے؟ بس 5-7 بڑے بڑے نام گنوا دیں. حضرت عمر تھے, حضرت علی تھے, حضرت ابوبکر تھے, سعد بن وقاص سے, حضرت علی کے بھائی جعفر, بڑے بڑے نام, تمام عشرہ مبشرہ صحابی, حضرت طلحہ, حضرت زبیر, حضرت سعد بن ابی وقاص, حضرت عبداللہ بن زبیر, حضرت عبداللہ بن عمر, نیم اٹ, سارے بگ کریم تھی, بگ کریم. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ سکتے تھے نہیں سعد سو ینگ, مطلب سو ینگ مطلب کہ وہ بعد کے مسلمان تھے نا, تو وہ نہیں چھوڑ دو, پہلے ان میں سے کسی کو کرنے دو, اپنے نائب کو بولتے, ابو بکر کو بولتے, سب کریم کو چھوڑ دیا جو انہوں نے کہا. دیکھیں جب کبھی پتہ نہیں آپ کو پتہ ہے اس بات کا نہیں پتا, جب کبھی ایسا کچھ آپ کے ساتھ ہو نا, اگر جنگ میں ہو, سامنے سے کوئی معاہدہ ہو رہا ہو تو, اور سامنے سے کوئی بات ہو رہی ہے تو آپ کو ایک دوسرے کے معاہدے ماننے پڑتے ہیں. جیسے وہ ہوتا ہے نا کہ جنگی قیدی کو آپ کیا نہیں کر سکتے, اس کو کیا بولتے ہیں انگلش میں, ابیوز نہیں کر سکتے. نہیں, جنگی ایک ٹرم ہے کہ اگر جنگ میں کوئی قیدی پکڑا جاتا ہے تو اس کو ایک ٹرم ہوتی ہے کہ آپ اس کو
सर्टन लेवल पे आप उसको एक उसका ख्याल भी रखते हैं और उसको इतना ज्यादा नहीं कर सकते हैं. जिनेवा कन्वेंशन के मुताबिक ख्याल रखना चाहिए. हाँ, उसी के मुताबिक कन्वेंशन नहीं है. ह्यूमैनिटी के हिसाब से जिनेवा कन्वेंशन प्रिजन एक्ट कोई है जिनेवा कन्वेंशन जेनेवा कन्वेंशन के ना, हाँ, इसी पे तो वो छोड़ा था उसको. एक क्वेश्चन ये भी है कि कोई कुरान पाक में किसी ऐसा शख्स हो, इंसान जिसने कोई फैसला किया, अल्लाह ताला उसके फैसले का जिक्र किया कुरान पाक के अंदर. मुझसे पूछे, इन लोगों से पूछते. ऐसा है 3 दफा किया है, चलें ये बता दें. तीन फैसलों का ऐसे कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है. ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई पैगंबर नहीं है, कोई ऐसा इंसान जिसने खुद फैसला कोई किया हो, अल्लाह ताला ने उसको एंडोर्स कर दिया. अल्लाह ने उसको एंडोर्स करके कुरान में जिक्र भी कर दिया उसका. हजरत उमर है, दूसरे हजरत उमर तो है. हजरत उमर, बेसिकली ये उमर बिन खत्ताब थे जिन्होंने 3 फैसले किए थे. और जिन 3 फैसले याद हैं आपको? एक को इसके अलावा और भी है. वो तो नहीं, ये आपको पता है, बता रहे हैं, आपको गए पूछ थे रहे हैं. वापस भेज दिया तो वो मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, अच्छा. मैं एड कर रहा हूं थोड़ा. लर्निंग एड उमर भाई को चैलेंज कर. नहीं उनको चैलेंज नहीं कर रहा. नहीं, नहीं. पूरे ग्रुप की लर्निंग एड. सही में आपसे पूछ बात कर रहे हैं. मेरे ख्याल से तो हजरत उमर है, और कौन है दूसरे? दूसरे वो एकदम डिस्कस करने साथ बिन मास, ये इनका फैसला था जो कुरान में जिक्र है. हाँ, टेक्निकली यस, यू आर राइट, यू आर राइट. अल्लाह ने पूरा कॉपी पेस्ट करके उस फैसला नहीं कर पाया. यस, यू आर 100% राइट. वेरी गुड, बहुत अच्छा. आप ऑब्जर्वेशन बहुत जबरदस्त आपकी है. मेरे ज़हन में भी आ रहा था, लेकिन मैंने कहा गलत ना हो जाए. अल्लाह मियां ने उनके फैसले को कॉपी पेस्ट करके लगा दिया. आई हैव लर्नड इट टुडे. मैं अभी तक हजरत उमर को समझता था, लेकिन ये बिल्कुल सही. ये वो उनका कौन सा फैसला? हजरत उमर के 3 फैसले थे मेरे जहन में. अक्सर वो होते हैं. एक तो मेरे ख्याल से पर्दे पे था कि पर्दे के हुक्म पे था. एक मैं जहन में आ जाएंगे तो मैं बताता हूँ इंशाल्लाह. 3 फैसले थे उनके. तो यहाँ पे हमारा माशाल्लाह हमारा तीसरा रुकू खत्म हुआ. आज ही हम इसी क्लास में चौथे रुकू पे चलते हैं इंशाल्लाह. और इस रुकू से मुतालिक कोई सवाल है तो बताएं, वरना फिर हम आगे मूव ऑन करते हैं. आपकी खामोशी साफ बता रही है कि बहुत अच्छा हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी. चले. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. या अय्युहन नबिय्यु कुल लि अज़वाजिका इन कुन्तुन्न तुरिदनल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा फ़तआलैना उमत्तिअकुन्न व उसर्रिहकुन्न सराहन जमीला. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. صدق اللہ العظیم. چوتھے رکوع کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں.
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہو کہ اگر تم دنیا اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا کر بھلے طریقے سے رخصت کر دوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کی طالب ہو تو جان لو کہ تم میں سے جو نیکوکار ہیں اللہ نے ان کے لیے بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، تم میں سے جو کوئی سری فحش حرکت کا ارتکاب کرے گی اسے دوہرا عذاب دیا جائے گا، اللہ کے لیے بہت آسان کام ہے، اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گی اور نیک عمل کرے گی اس کو ہم دوہرا اجر دیں گے، اور ہم نے اس کے لیے رزق کریم مہیا کر رکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو تو دبی زبان سے بات نہ کیا کرو کہ دل کی خرابی کا مبتلا کوئی شخص لالچ میں پڑ جائے، بلکہ صاف سیدھی بات کرو، اپنے گھروں میں ٹک کر رہو، اور سابق دور جاہلیت کی سی سج دھج نہ دکھاتی پھرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور اللہ اور اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گندگی کو دور کرے اور تمہیں پوری طرح پاک کر دیں۔ یاد رکھو اللہ کی آیات اور حکمت کی باتوں کو جو تمہارے گھروں میں سنائی جاتی ہیں، بے شک اللہ لطیف اور باخبر ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اچھا جی، یہاں سے اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکو نمبر 4، بڑا فیمس ترین رکو سورۃ الاحزاب کا جب ہم پڑھتے ہیں تو سورۃ الاحزاب میں ایک تو بات ہوئی غزوہ احزاب کی، جو ابھی ہم نے بنو قریظہ کے قتل پہ ہم نے پورا غزوہ احزاب پورا کیا۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انٹرنل لائف کے بارے میں ڈسکشن یہاں سے شروع ہو گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی ازواج کے کیا معاملات تھے۔ یہ جو پہلی لائن میں لکھا ہوا ہے یہ ایک واقعہ بھی ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ دو واقعوں میں سے ایک تو میں نے بلکہ دونوں ہی بلکہ بتائیں۔ وہ دونوں کہتے ہیں کہ میں سارے ملتا پورا برابر کا شیئر نہیں ملتا تو بولنا بند کر دیے تھے، لائف شروع کر دیتے، ایک مہینے تک ناراض ہو گیا۔ ناراضگی کی وجہ سے اس واقعے کو کیا کہتے ہیں؟ واقعے بتایا، ذکر کیا۔ دو واقعوں کے نام بتائے تھے، دوسرا واقعہ بتاتا ہوں، حضرت عائشہ پہ بہتان والا واقعہ، اس کو واقعہ وہ واقعہ افق تھا، الف پہ کا افک، افق، ہاں وہ تو اور یہ کیا ہے؟ ایلا، واقعہ ایلا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہ وہ فیمس ترین رکو، میں اس رکو کا انٹروڈکشن آپ کو کرا دوں، یہ وہ فیمس ترین رکو ہے جس کو آپ نے بچپن سے بہت بٹس اینڈ پیسز میں بریک میں آپ نے بہت زیادہ سنا ہوا ہوگا۔ یہ وہ رکو ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو، حضور ہماری جو امہات تھیں ہمارے ایمان کی، ہماری ان کے بارے میں، ان کی جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو بتایا جا رہا ہے کہ تم کس طریقے سے اپنے شوہر کے ساتھ رہا کرو، پردے کا حکم، بات کیسے کرنی ہے، عورت نے کس الفاظوں میں کس لہجے میں بات کرنی ہے، اس کے حکم، سج دھج نہ دکھاؤ وہ والے حکم، یہ بہت سارے لاز اس میں ہم پڑھیں گے، اور یہی وہ فیمس رکو ہے جس میں اہل بیت کا ذکر ہوا، اہل وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، یہ وہ فیمس آیا کہ یہاں سے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اہل بیت میں کون آتے ہیں لوگ؟ اہل البیت میں سارے حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج میں سے ان کی جو نسل سے جو ہے وہ سارے واقعہ سب اہل بیت ہیں، جو ان کی حضرت فاطمہ سے جو ہے سب ان کی زوج اہل بیت میں سے 5 لوگ، مگر وہ پیور لوگ ہیں، مگر اس کے علاوہ یہ بھی آتے ہیں۔ یہاں پہ تو جو ذکر ہے چونکہ وائفس کا آیا تو بس وہی ہے، مگر وہ جو چادر والی حدیث ہے وہ ایکچوئل وہ پہلے ہیں، تو یہ بھی یہ آرڈنری طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ وائف اور بچے بس یہی ہے، وائف اور بچے، یہ سنا ہوا ہے واقعہ آپ لوگوں نے سب نے، اہل البیت کا واقعہ آپ سب نے سنا ہوا ہے، سب کے مائنڈ میں کہیں نہ کہیں ہے، آپ نے سنا ہوا کش بھائی؟ چادر میں اپنے لے آئے تھے اپنے حضرت علی، ان کی کون کون تھے اس چادر میں؟ حضرت علی، حضرت امام حسن، حضرت امام حسن اور حضرت فاطمہ، 4 ہو گئے۔ مطلب وہ خود بھی ہاں، اور اس واقعے کی ایک چھوٹی سی ایکسٹینشن بھی ہے کہ کس نے پھر کیا کہا؟ بیان کیا۔ اچھا، یہ ہم کریں گے ڈسکس۔ ان کی ام سلمہ نے کہا کہ کیا یا رسول اللہ میں نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا نہیں تم تو ہو ہی، تو وہ پھر ازواج بھی اس میں آ جاتی ہیں۔ تو لیکن وہ 5 وہ جو چادر والی جو قصہ ہے نا، وہ کہ حضرت فاطمہ،
حضرت امام حسن, حضرت امام حسین, حضرت علی, اور وہ چادر میں ایسے لیے تھے کہ وَيُطَهِّرَكُمْ, یہ میرے اہل بیت ہیں, یہ اہل البیت ہیں. اور پھر حضرت ام سلمہ نے کہا تھا کہ کیا میں نہیں ہوں یا رسول اللہ, انہوں نے کہا کہ تم تو ہو ہی, تم تو ہو ہی. تو وہ ہو ہی سے مطلب کہ پھر مفکرین لیتے ہیں کہ تمہیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے نا, مطلب میری وائف تو پھر بتانے کی ضرورت نہیں ہے نا, اور یہ وہ تھے ایکسٹرا. تو پھر وہی طاہرکم تطہیرا, ان کو پاک کرنے, یہ سارا ہم پڑھیں گے اس انشاءاللہ اس رکوع میں. ایک ہی کر کے اس رکوع کو شروع کرتے ہیں, اور یہ فل آف لاز اینڈ ریگولیشن والا, جو میں آپ کے لیے جب میں سورۃ الاحزاب چوز کی تھی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ سورۃ الاحزاب میں بہت زیادہ, کیونکہ ہم سب اپنے اپنے گھروں کو چلاتے ہیں, اپنی ہماری بیٹیاں ہیں, ہماری بیویاں ہیں, ان سب کے لاز مردوں کو بھی پتہ ہونے چاہیے. جس میں ساتھ ساتھ اس کا آپ کو بتا دوں کہ میں نے ابھی جو میرا دوسرا سیشن ہوتا ہے, جو میرا وینسڈے اور سیٹرڈے کو جو میری وہ سیشن ہوتی ہے, تفسیر سیشن جو ہوتا ہے, نہیں اسی سے ریلیٹڈ بتاتا ہوں. تو اس میں میں نے ابھی ریسنٹلی کچھ مہینوں پہلے, ویسے تو میں نے ابھی سورۃ المجادلہ ادھر فنش کی ہے, سورۃ التحریم, اس سے پہلے سورۃ الطلاق میں نے ادھر فنش کی تھی. تو سورۃ الطلاق کا پھر میں نے ٹیسٹ, جیسے میں ٹیسٹ لیتا ہوں تو اس کا ٹیسٹ ویسٹ ہوا, تو مجھے احساس ہوا کہ سورۃ الطلاق سب سے زیادہ مردوں کو پڑھنی چاہیے, اور اتنی ڈیپتھ ڈیٹیل ہے جس کو صحابہ کرام صغیرۃ النساء کہتے تھے. صغیرۃ النساء مطلب کہ چھوٹی سورۃ النساء کہتے تھے. سورۃ الطلاق کو چھوٹی سورۃ النساء کہتے تھے. ایک سورۃ النساء ہے بڑی, اور اس کو چھوٹی سورۃ النساء کہتے تھے. تو سورۃ الاحزاب کے بعد ہم جائیں گے سورۃ الطلاق میں, کیونکہ جب میں نے اس کا بھی کورس پورا فنش کروایا تو اکثر لوگ, مطلب میں کہتا ہوں چلے 90% لوگ کی آنکھیں کھل گئیں کہ یہ احکامات ہیں, اور ڈائریکٹ قرآن, ڈائریکٹ آیت, مطلب احادیث کا بھی اس میں اتنا نہیں ہے, ڈائریکٹ قرآن ڈائریکٹ آیا. تو انشاءاللہ ہم ابھی فی الحال ایسے صورتوں پہ, ایسی جگہوں پہ چلیں گے جہاں پہ ہمیں لاز اینڈ ریگولیشنز بہت زیادہ ہمیں سیکھنے کو ملیں گے. سورۃ الطلاق کے بعد سورہ لقمان پہ ہم جائیں گے انشاءاللہ. سورہ لقمان میں کیا ہے, سورہ لقمان میں کس بارے میں, بچوں کے اپنے بچوں کے بارے 10 کمانڈمنٹس, 10 جو نصیحتیں, جو 10 ایڈوائسز آف لقمان تھیں, تو وہ پڑھیں گے, وہ بھی بڑے اچھے ہیں. تو اس کلاس سے ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ جو ہمیں چیزیں سیکھنے والی ہیں وہ ملیں گی. تو اس کا ہم پڑھ لیتے ہیں. سب سے پہلے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, نمبر 41, یہاں سے نمبر 35 تک کی آیات جنگ احزاب و بنو قریظہ سے متصل زمانے میں نازل ہوئی تھیں. ان کا پس منظر ہم دباچے میں مختصر بیان کر چکے ہیں. صحیح مسلم میں حضرت جابر بن عبداللہ اس زمانے کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز حضرت ابو بکر اور حضرت عمر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد بیٹھی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو خطاب کر کے کہا, یہ میرے گرد بیٹھی ہیں, جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو یہ مجھ سے خرچ لینے کے لیے پیسے مانگ رہی ہیں, روپیہ مانگ رہی ہیں. اس پر دونوں صحابوں نے اپنی اپنی بیٹیوں کو ڈانٹا اور ان سے کہا کہ تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتی ہو اور وہ چیز مانگتی ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں ہے. اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کیسی مالی مشکلات میں مبتلا تھے اور کفر و اسلام کے انتہائی شدید کشمکش کے زمانے میں خرچ کے لیے ازواج مطہرات تقاضے مزاج مبارک پر کیا اثر ڈال رہے تھے. حضرت ابو بکر اور عمر کی بیٹی کون کون, اور ہاں رکو ذرا ساتھ اور کچھ, جی حضرت عمر کی بیٹی کون, حضرت عمر کی بیٹی کون, ہاں تو بڑی جلدی ہے سائیں آپ کو. حضرت ابو بکر کی بیٹی حضرت عائشہ اور حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ. ٹھیک ہے, ان دونوں کے یہ وہ والا واقعہ ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیٹھ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات بہت خراب تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب حضرت ابو بکر اور حضرت عمر گئے تو وہ گرد بیٹھے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیسے مانگتے. اب آپ کو کیا لگتا ہے کتنے پیسے مانگ رہی ہوں گی, ملینز اینڈ ملینز اور تھاؤزنڈز اینڈ تھاؤزنڈز. ان کے جو پیسے مانگنے ہوتے تھے نا وہ صرف اتنے ہوتے تھے کہ ہمارا گھر کا چولہا جل جائے, ہمارے گھر کا, کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیثیں ملتی ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبح میں آتے تھے, فجر کی نماز کے بعد آتے تھے اور پوچھتے تھے کچھ ہے کھانے کو, تو ازواج کہتی تھیں کہ نہیں گھر میں کچھ نہیں ہے کھانے کو, مطلب کچھ نہیں ہے کھانے کو, پکی ہوئی ڈش کی بات نہیں ہو رہی, کچھ نہیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اچھا پھر میں روزے سے ہوں. دوپہر میں آتے تھے پوچھتے تھے کچھ ہے کھانے کو, بھوک کی شدت دیکھیں ہمارے نبی کی, بھوک کی, کچھ ہے کھانے کو, اور کہیں سے کچھ نہ کچھ تبرک آ جایا کرتا تھا. تو ازواج کہتی تھی کہ یا رسول اللہ کچھ آیا ہے.
تو چلو میں افطار کر لیتا ہوں. تو یہ اس سے نفلی روزے کا بھی نکلتا ہے کہ نفلی روزہ آپ کسی وقت بھی توڑ سکتے ہیں, اس میں کوئی وہ بھی نہیں ہوتی اس کا کوئی توڑ سکتے ہیں, کھول سکتے ہیں. توڑ کھول ایک ہی بات ہو گئی نا. توڑ کھولنے کا مطلب یہ ہے نا کہ آپ نے پراپر ٹائم گزارا. نہیں توڑ سکتے ہیں, بالکل توڑ سکتے ہیں. نفل افطاری کی بات, افطاری ہو رہا ہے نا چیز. بس افطار ہو گئی نا, مطلب اس وقت سچ میں اسی وقت کھول لیا. اور نفلی روزے کے کوئی کفارہ بھی نہیں ہے, کوئی قضا بھی نہیں ہے, صرف ان کے لیے ایکسیپشن ہو, مطلب آپ کسی کے لیے ایکسیپشن نہیں ہے. ابھی آپ نے کیا کہا, ابھی آپ 3 بلا بھی توڑا, پتا نہیں صبح فجر میں جب آپ کھا کے واپس آ کے آپ نے جب کچھ کھایا, واپس آ کے جب آپ نے افطار کے بعد مطلب نماز کے لیے گئے, نماز کے بعد جب گھر آئے, عید کی بات کر رہے ہیں نا, تو نفلی روزے کا ایک بات یاد رکھ لیں کہ نفلی روزے کی کوئی قضا نہیں ہے, کوئی کفارہ نہیں ہے. اس کا جو ثواب ہوگا نفلی روزے کا, جب سے جس پوائنٹ سے آپ نے شروع کیا, جس پوائنٹ میں کھولا, کبھی آپ نے ظہر میں کھولا, کبھی عصر میں کھولا, تو اس کا ثواب میں بھی فرق پڑے گا. نہیں وہ روزہ کاؤنٹ نہیں ہوا نا, روزہ کاؤنٹ بھی نہیں روزہ ہوگا, count. اس کا ثواب بھی نہیں ہوگا. نمان بھائی یہاں پہ نہیں وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا, وہ آپ کبھی کھولا کی بات نہیں ہو رہی. کبھی نہیں, اتفاق سے اگر آپ کو کھولنا, مثال کے طور پر آپ نے کوئی بھی فرض کریں کبھی آپ نے نفلی روزہ اتفاق ہے کہ ظہر کے ٹائم میں کھول لیے, توڑ لیا, تو وہاں سے اس پوائنٹ سے اس پوائنٹ تک کوئی ثواب ہے اس کا؟ نہیں 65% ملتا مطلب آپ کو روزہ تو کاؤنٹ نہیں ہوا. نہیں روزہ کا وہ تو اب آپ اگر اس کو روزے کو اس طرح سے سوچ رہا ہوں, جو حکومت جیسے آپ کی تھی, آپ نے ظہر میں جیسے کھول لیا روزہ, تو اس پوائنٹ سے اس پوائنٹ تک امت اگر وہ رکھے وہاں تک, نہیں وہ حکم نہیں تھا کہ یہاں تک رکھو. نہیں آئی نو حکم نہیں تھا, لیکن میں یہ جاننا, ایک سیکنڈ میں سوال میں سمجھا دوں, میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جو آپ نے وہ روزہ جو رکھا, یعنی کہ فجر سے لے کے ظہر تک بھی روزہ کھول دیا جی, تو جیسے امت بھی اگر یہ کام ہم کریں اس میں وہاں سے یہاں تک پوائنٹ رکھیں, تو اس میں ہمارے لیے کوئی ثواب بھی ہے؟ نہیں وہ تو جی کاشف بھائی بتائیں, پھر میں بتاتا ہوں. جی اس میں یہ پہلی بات سمجھنا کہ جو روزہ ہم رکھتے ہیں نفلی, پورے دن کا نیت کرتے ہیں کہ میں فجر سے شروع کروں گا, مغرب تک ختم کروں گا. لیکن اگر درمیان میں کسی وجہ سے توڑنا پڑ جائے, 2 ایگزامپل دیکھتا ہوں. مثال کے طور پر آپ گھر پہ مہمان آ گئے, جو ایسے مہمان ہیں ان کے ساتھ بغیر کھانا کھائے وہ گزارا نہیں سکتے, تو آپ نے وہ مجبوراً توڑ لیا. مطلب پہلے ارادہ نہیں تھا کہ زور کو ہی توڑوں گا, توڑ لیا. یا کوئی اور ایسی وجہ ہوگی, جیسے ابھی بات ہوئی کہ بہت زیادہ بھوک ہے اور آپ نہیں گزارا ہوگا, تو اس نے گناہ نہیں ہوگا. نہ کوئی گناہ ہے, نہ کوئی قضا ہے, نہ کوئی کفارہ ہے. نفلی نیت رکھے نہیں کہ ہم یہ سنت پوری کریں. وہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکثر ایسی سچویشن ہو جاتی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہی یاد کریں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم, ایک صحابی نے 1 پتھر دکھایا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پتھر دکھائے کہ مجھے اتنی بھوک سے. میرے خیال میں اس میں یہ حضور وسلم کی بات تو غلط ہے, لیکن ہمیں یہ خیال کرنا چاہیے کہ جیسے آپ نے بولا, میرا خیال میں اس میں اختلاف ہے, کسی بھوک لگ رہی ہے توڑ دیا میں, that's not an exception. وہ جیسے جوک نہیں ہے نا, یہ ایکسیپشن تو بنا آپ یہ طریقہ ہے, آپ نے روزہ رکھا یا بھوک لگ رہی ہے, چلو کوئی توڑ دیا, یا پیاس لگ رہی, نہیں, آپ پوری کوشش کریں گے. اور جیسا آپ نے بولا کوئی جینوئن ریزن ہے, کوئی میڈیکل ایمرجنسی ہے, کوئی بندہ آ گیا ہے. دیکھیے پتہ ہے کہ روزہ رکھنے والا کوئی بچہ تو ہوگا نہیں رہا, روزہ رکھنے والا ایسے ہی تو چلو پانی دے دو, ایسا تو نہیں کرے گا آف کورس. کوئی بھی غلط خیال میں جب انسان کی روایت پڑھتی ہے شروع کرتے کوئی بچہ نہیں ہوتا. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ روزے میں کوئی, جب کوئی روزہ رکھتا ہے نا, ہوتا جاتا ہے. جب کوئی روزہ رکھتا ہے, جیسے کہ بیسٹ روزے جو ہوتے ہیں وہ کب کے ہوتے ہیں, یہ جو ہمارے نومبر دسمبر کے روزے ہوتے ہیں, اتنا آسان, مطلب لٹرلی میں نے جتنے سالوں سے لوگوں کو انکریج کر رہا ہوں, مطلب آپ کا بس سمجھیں کہ لنچ لیٹ ہوا ہے, بس لنچ بھی آپ کا بس تھوڑا ہی لیٹ ہوا ہے, 1 کے بجائے 4 بجے ہو گیا لنچ آپ کا, یہی ہوا, ناشتے کے بغیر آپ نے کیا, تو وہ بہت ہی مشکل. تو وہ سچویشنل ہے کہ اگر کسی کو روزہ توڑنا پڑ گیا تو نفلی روزہ توڑ سکتے ہیں, کوئی قضا کفارہ نہیں ہے اس کا. مطلب اس کا یہ کہ اگر کوئی سچویشن ایسی ڈیولپ ہو گئی, ویسے تو اگر پرابلم ہو گئی, تو کفارہ تو ایک ہی ہے, بس ایک ہی روزہ رکھنا ہے. نہیں نفلی روزے کا کوئی کفارہ نہیں ہے. نہیں فرض روزے کی, ہاں فرض روزے کا, ہاں اللہ سے آپ جان بوجھ کے توڑیں پھر وہ 60 روزے والا کلاس. نہیں, وہ جان بوجھ کے بھی توڑیں تو 60 روزے نہیں ہے, 60 روزے ہے صرف ازدواجی تعلق پہ. ازدواجی تعلق اگر ڈیولپ ہو جائے نا روزے کے اندر تو اس پہ 60 روزے ہیں. میں نے رمضان میں اتنا بتایا تو ہے, رمضان میں پوری میں نے کرائی. یا پھر کھانا کھلانے کا بھی ہے, میں نے آپ کے, میں ٹیوزڈے میں کیا سیشن یہ جی, کیا سوری آپشن ہے کہ 60 روزے یا پتہ نہیں کہ 30 بندوں کو کھانا کھلانا, یا 60 چل رہا ہے. 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ, یا تو ان کو کپڑے پہناؤ, یا تو غلام آزاد, مسکین کو کھانا یا کپڑے پہناؤ, یا پھر 60 دن کے روزے رکھو. ایک بھی چھوڑ دیا پھر دوبارہ تو پورا 60 رکھتے ہیں. کنزیکٹیو روزے ہیں, کنزیکٹیو روزے ہیں. لیکن ڈیفرنٹ یہ ہے کہ فرض روزے میں آپ توڑ نہیں سکتے, جان بوجھ کے نہیں توڑ سکتے. نفلی میں وہ جان بوجھ کے بھی توڑ سکتے ہیں, گنجائش ہے. مطلب دیکھیں نہیں توڑ سکتے سے مطلب کہ اگر کسی کو توڑنا پڑ گیا, اگر کسی کو توڑنا پڑ گیا تو فرض روزہ بھی توڑ سکتے ہیں. اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اب تم اس کی قضا دو,
اس کا کفارہ دو اور صدقہ خیرات کرو. صدقہ خیرات کرو, پیسے بھی دینے ہوں گے, اس کا کفارہ بھی جو فدیہ دینا ہوتا ہے وہ بھی دینا ہوگا, قضا روزہ بھی رکھنا ہوگا, جس کو میں اکثر اپنے اس میں بتاتا ہوں کہ قضا پلس پینلٹی, قضا پلس پینلٹی کرنی ہوگی, تو وہ کر سکتے ہیں, لیکن نفلی روزے میں نہیں کر سکتے. نفلی روزے میں کچھ نہیں کرنا. تو خیر بات کہاں سے کہاں چل رہی تھی, کیا بات ہو رہی تھی کہ اچھا ہاں, تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر اس زمانے کی بات ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ جو ازواج پیسے مانگ رہی تھی نا, وہ پیسے کی ابھی ہم پوری ڈیٹیل پڑھیں گے انشاءاللہ نیکسٹ پوائنٹ میں. وہ پیسے کو یہ نہیں تھے کہ آپ نے, اچھا یہ بھی نہیں تھا کہ آپ نے فلاں بیوی کو زیادہ پیسے دے دیا اور فلاں کو زیادہ دے دیا, ہمیں نہیں دیے, یہ بھی نہیں تھا. وہ ریکوائرمنٹ ہی اتنی بیسک ریکوائرمنٹ تھی, اگر آپ احادیث کی کتابوں میں پڑھیں کہ چند چاولوں کی یا چند اتنا سا کہ کچھ تو ہونا ہمارے پاس, کچھ تو ملے, آپ اتنا زیادہ. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی تھا کہ یا رسول اللہ آپ بہت زیادہ ٹائم آپ دے رہے ہیں, تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ بھی گراں گزرتا تھا کہ اب میں کیا کروں, اب میں ان کو سمجھاؤں, باہر میں مدینے کے لوگوں کو سمجھاؤں کہ میں کروں تو کروں کیا کروں. اللہ تعالیٰ کو بات بہت بری لگی, اللہ تعالیٰ نے رکوع پورا ڈانٹ کر, بیسیکلی یہ ڈانٹ ہے ایک طرح کی نا, جو رکوع بھیج دیا کہ تمہارے نبی پہ بہت گراں گزرتی ہے. حضرت عمر اور حضرت ابوبکر نے بھی اپنی بیٹیوں کو ڈانٹا, اور پھر یہی چیز اس رکوع کے اینڈنگ میں جا کے بنتی ہے پھر اہل البیت پہ اور اہل بیت کے حساب سے. پھر میں آج آپ کو ایک زبردست چیز بھی بتاؤں گا انشاءاللہ. تو یہ خیر یہ والا رکوع جو ہے اب ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں شروع کریں گے, اور اس کا ہم نے اسٹارٹ کر دیا, تو رکوع نمبر 4 سے پھر ہم اگلی کلاس میں ہم چلیں گے, ٹھیک ہے, صحیح, نمبر 42 سے.